یہ جو عید میلاد النبی شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا، جب ذکر آیا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ عید میلاد النبی نہ تو کسی صحابی نے کبھی منائی، یہیں سے آپ غور کر لیں۔ اگر یہ میلاد وغیرہ کی کوئی اہمیت ہوتی تو صحابہ اس عبادت کو کیسے چھوڑ دیتے؟ ظاہر سی بات ہے وہ محبت میں، اللہ کے نبی سے محبت میں ہم سے کئی گنا آگے تھے، ہم تو جناب ان کے قریب بھی نہیں ہیں جتنے آگے صحابہ کرام تھے، لیکن کسی صحابی نے کبھی زندگی میں حضور کی پیدائش کا دن نہیں منایا کہ آج حضور کی ولادت کا دن منایا جا رہا ہے، کسی صحابی نے نہیں منایا۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 6 صدی کے اخیر میں، 6 صدی یعنی اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد، حضور کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی تقریباً 1450 سال ہو چکے، لیکن ادھر یہ شروع کب ہو رہی ہے میلاد النبی؟ 6 صدی کے آخر میں، یعنی حضور کے دنیا سے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مظفر۔ کیا نام بتایا؟ مظفر۔ اس کا نام یاد رکھیے گا۔ اس نے اس بدعت کی شروعات کی تھی۔ سب سے پہلے یہ میلاد منانا، مجلسیں لگانا اور حضور کے استقبال کو نعوذ باللہ بتانا کہ ہم یہاں ہماری مجلس میں حضور آئیں گے، اس کی شروعات کرنے والا یہ مظفر نام کا شخص تھا۔ اور حضور سے کتنے سال کے بعد بتایا میں نے؟ 600 سال کے بعد میں آیا ہے اس نے شروعات کی۔ اچھا، کوئی بھی بدعت ہونا بغیر حلوے اور بریانی کے نہیں چلتی، کھانا پینا ضرور ہوگا بدعت میں۔ اس نے جو یہ میلاد شروع کیا، اس میلاد کی کیفیت لکھی ہے البدایہ والنہایہ، عربی زبان کے اندر تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے وہاں پر یہ بدعت شروع کی تو اس کا معمول تھا کہ اس دن 5000 بکرے ذبح کراتا تھا۔ کتنے؟ 5000 بکرے۔ اس کے ساتھ میں کیا ہوتے تھے؟ 10,000 مرغے۔ کتنے؟ اب ظاہر سے بات ہے جہاں 5000 بکرے 10,000 مرغی رکھی ہو، پبلک تو ویسے ہی پہنچ جائے گی ساری، وہاں پہ سارے وہاں آ جائیں گے۔ اس نے اپنی میلاد والی مجلس کو بڑھاوا دینے کے لیے کھانا پینا شروع کیا کہ لوگوں کو کھلاؤں گا تو لوگ آئیں گے۔ اب لوگوں کو مطلب نہیں کہ میلاد ہو رہی ہے کیا ہو رہی، اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر لوگ اپنے اپنے علاقوں میں گئے، انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا کہ اس دن ہم بھی کھانا بنایا کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے اور اسی طرح کی میلاد کی مجلس لگایا کریں گے۔ تو وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو 5000 بکرے، 10,000 مرغے، اب روسٹیڈ ہوں گے، وہ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں کہ عرب کے ذوق کے مطابق۔ تو اس انداز میں حلوے کے 30 تھال، حلوے کے کتنے تھال؟ 30 تھال۔ تو یہ گنتی یاد رکھنا، کوانٹٹی، یہ عید میلاد النبی کے شروع کرانے کے وقت میں اس نے مظفر نامی بادشاہ نے کرایا تھا۔ 5000 بکرے، 10,000 مرغیاں اور حلوے کے کتنے تھال؟ 30 تھال۔ اور ایک سال میں 3 لاکھ دینار اس پر خرچ کرتا تھا۔ 3 لاکھ دینار اس وقت کے حساب سے ملین کی تعداد میں جا کر کے یہ قیمت بنے گی، بے انتہا زیادہ قیمت۔ تو اس کا معمول تھا۔ اس طرح اس نے کھانے پینے کے نام سے لوگوں کو جمع کیا اور لوگ سارے جمع ہونے شروع ہو گئے، اور پھر اس نے یہ بدعت عام کر دی اور وہاں سے یہ بدعت ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔